بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه وذلك الاندراج في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا فيصح الوطا به مع زيادة أمدا تشريعا إلى آخره. تنبیہ ثالث ہے اور ما سبق جو بحث تھی وہ وجودی تھی. فلاں جز ہے جز نہیں ہے، فلاں شرط ہے یا فلاں شرط نہیں، تو اس سے بحث تھا، یعنی وہ وجودیات میں بحث تھی. اب بحث ہے عدمیات میں، کہ مثال کے طور پر ایک شخص مثلا ایک رکعت میں ویسے تو ایک رکوع کیا ہے، واجب ہے، تو دوسرا رکوع کا نہ ہونا، دوسرے رکوع کا نہ ہونا، یہ بھی ایک جز ہے صلاۃ کے لیے، یا اس کو بھی ہم شرط کہیں کہ یہ شرط ہے کہ دوسرا رکوع نہ ہونا چاہیے. وہاں ہماری اسی میں بحث ہے. تو ایک تو جز ہے، ایک شرط ہے. مثلا اب ایک شخص کیا ہے، اسے زیادتی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تو یہ جو اضافہ کرتا ہے اور زیادتی کی صورت میں فعل کو انجام دیتا ہے، تو آیا عدم الزیادتی یہ اس فعل میں یا اس جز کے لیے شرط ہے یا اس صلاۃ کے لیے جز ہے؟ کیا ہم صورت یہاں تصور کر سکتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ پہلے تو ایک تنبیہ مقدمے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے، آپ ماہیات مرحوم مظفر کی کتاب مطلق اور مقید میں پڑھ چکے ہوں کہ ماہیات کی اقسام میں بشرط شے، بشرط لا، لا بشرط فلاں. یہ اس صورت میں بحث ہے کہ جب ایک جز کو ہم لا بشرط قرار دیں. کیا؟ لا بشرط. یہ فرق کرتی ہے بشرط لا کے. کیسے؟ بشرط لا کہتا ہے کہ میں جز ہوں اس شرط کے ساتھ کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ رکوع کیا ہے، وہ جز ہے، لیکن کیسا جز ہے؟ بشرط لا ہے کہ یعنی کوئی اور اس پر اضافہ نہ کیا جائے. اگر اضافہ کیا جائے گا، دوسرا رکوع انجام دیا جائے گا، تو پہلا کل عدم شمار ہوگا، اور جب کل عدم ہوگا تو ہماری صلاۃ اس رکوع سے خالی ہوگی. کوئی کہے کہ نہیں میں نے 2 رکوع انجام دیے ہیں، تو ہم کہیں کہ 2 رکوع 2 نہیں ہیں، کیونکہ پہلا تھا بشرط لا کہ دوسرا انجام نہ دیں. ہم نے دوسرا انجام دیا تو کیا ہے، پہلا ہی ہمارا فاسد اور باطل ہو گیا رکوع، تو ہماری صلاۃ رکوع کے علاوہ پر مشتمل ہوئی جو کہ باطل ہے. لہذا یہ بس ان اجزاء میں ہیں کہ جو لا بشرط ہیں، یعنی اپنے ان کا کوئی تفوع نہیں ہے، وہ لا بشرط ہیں. ٹھیک، یہ اس میں بحث ہے.
تو یہاں آغا خود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو حصوں میں بحث کرتے ہیں. ایک حصہ ہم قرار دیتے ہیں توسلیات کو، اور ایک حصہ جو ہے کریں گے عبادات میں. جہاں تک تعلق ہے توسلیات میں، تو توسلیات میں چونکہ قصد قربت نہیں ہوتی، شرط نہیں ہے، بے ای وجہ جو ہے اتفق العمل صحیح ہو جائے گا، کسی طرح بھی ہو. تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم از روی عقل دیکھیں تو اور ایک نتیجہ نکلتا ہے، از روی شرع دیکھیں تو اور نتیجہ نکلتا ہے. عقل کی روح سے عقل کہتی ہے کہ آپ کا یہ فعل درست نہیں ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے وہ مامور بے کے مطابق نہیں ہے، لہذا غرض شارع کے مطابق نہیں ہے، آپ دوبارہ انجام دیں. یہ عقل کی روح سے، جس طرح کہ بار بار ہم دہراتے آ رہے ہیں کہ عقل کا تقاضا ہے کہ اشتغال و احتیاط. لیکن جہاں تک تعلق ہے نقل کا اور شارع سے تعلق ہے کہ شارع نے کچھ منع کیا ہے یا منع نہیں کیا، تو یہاں کہتے کہ ہم برات کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس کی جزئیت عدم الزیادت جز ہے یا نہیں، عدم الزیادت شرط ہے یا نہیں، اس کی شرطیت اور جزئیت محرز نہیں ہے ہمارے لیے. تو لہذا حدیث رفع یہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو لہذا آپ اس سے برات کر لیں اور آپ کا عمل کیا ہے درست ہو جائے گا. یہاں تک پڑھ لیں، بعد میں عبادیات کو دیکھتے ہیں. الثالث، تیسری تنبیہ، انہو ظہر مما مر، یقیناً ظاہر ہو جاتا ہے کس سے؟ مما مر، سابقہ ابحاث سے. سابقہ ابحاث میں بھی وہی ہے کہ عقل کا تقاضا کیا تھا کہ ہم اشتغال اور احتیاط کریں، اور نقل کا تقاضا تھا کہ ہم کیا کریں؟ برات جاری کریں. مما مر سے ظاہر ہو جاتا ہے حال و زیادت الجز، ایک جز کا زیادہ کرنا. اذا شک فی اعتبار عدمها شرطا او شطرا فی الواجب، جب شک کیا جائے کس چیز میں؟ فی اعتبار عدمها، کہ آیا عدم الزیادتی یہ معتبر ہے بطور شرط کے، یا عدم الزیادتی معتبر ہے بطور شطر اور جز کے واجب میں یا نہیں. شطر سے مراد جز ہے. تو عدم زیادتی کیسے معتبر ہے؟ آیا شرط کے طور پر معتبر ہے واجب میں، یا عدم زیادتی شطر اور جز کے طور پر معتبر ہے واجب میں، یا معتبر نہیں ہے. لیکن بریکٹ میں یہ بیان کرنا چاہتے کہ مع عدم اعتبار ہی فی جزئیت ہی، یہ جو عدم زیادتی ہے اس کا اعتبار عدم اعتبار ہی فی جزئیت، اس جزئیت شے یا جزئیت جز میں اس کی حیثیت لا بشرط ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ لا بشرط ہونی چاہیے. وَإِلَّا، اگر لا بشرط نہیں ہوگی بلکہ بشرط شے ہوگی، تو لم یکن من زیادت ہی، تو وہ شے اور جز سے زیادتی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، بل من نقصان ہی، بلکہ اس شے اور جز کا کیا ہے؟ نقص ہوگا. یعنی اب ہمارا عمل کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 2 رکوع کیے ہیں تو اب زیادتی کو ہم فرض کریں گے، نہیں، ہماری صلاۃ کیا ہے؟ وہ ما سوا رکوع پہ مشتمل ہوئی ہے. تو ہم یہ تصور نہیں کریں کہ یہ زیادتی کا تصور کر سکتے، نہیں، بل من نقصان شے یا نقصان جز، جز کا کیا ہے؟ نقص آئے گا اس عمل میں. وَذَلِكَ لِإِنْدِرَاجِهِ فِي شَكِّ فِي دَخْلِ شَيْءٍ فِي جُزْءٍ فِيهِ جُزْءً أَوْ شَرْطًا. یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ظہر حال زیادت الجز، یہ کیسے ظاہر ہے؟ ظاہر ہے؟ کہتے ہیں کہ سابقہ ابحاث میں ہم بحث کر چکے ہیں
کون سی بحث کر چکے ہیں؟ وہ یہ بحث کر چکے ہیں اشک فی دخل شیئن، کہ ایک شے دخالت رکھتی ہے، شے سے مراد جز ہے، کہ یا شرط کہیں مثلا، دونوں میں سے ترددن آپ لیں گے. فی دخل شیئن شک ہے کہ وہ شے یعنی جز یا شرط دخالت رکھتی ہے فی ہے واجب میں، جزءاً اور شرطاً، جز کے طور پر یا شرط کے طور پر. تو یہ سابقہ آبھاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب شک ہو ایک چیز میں کہ وہ واجب میں شرط کے طور پر یا جز کے طور پر دخالت رکھتی ہے یا نہیں، تو سابقہ ہم نے کیا کہا تھا کہ عقل کا تقاضا اشتغال تھا اور نقل کا تقاضا برات تھا. تو یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ وَذَالِكَ، یہ جو ہم نے اوپر کہا تھا ظَہَرَ حَالُ زِيَادَةِ الْجُزْءِ، وہ اس وجہ سے ہے کہ لِإِنْدِرَاجِهِ، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے ہی کی ضمیر ظاہراً پلٹے کی اذا شک فی اعتبار عدمہا شرطاً اور شطراً فی الواجب، اس پورے کی طرف. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ جو مسئلہ یا یہ جو بحث ہے یہ داخل ہوتی ہے فی شک فی دخل شیئن فی جزءاً او شرطاً، کیونکہ یہاں بھی ہمیں وہی شک ہے کہ آیا عدم الزیادت شرط ہے یا جز ہے یا نہیں. تو جو اصل کا یعنی نتیجہ ہم نے لیا تھا ما سبق آبھاس سے، اسی میں بھی وہی نتیجہ نکلے گا. لہذا اب ایک شخص کیا ہے زیادتی کے طور پر انجام دیتا ہے، فَيَصِحُّ لَوْ أَتَى بِهِ مَعَ زِيَادَةِ عَمْدًا تَشْرِيعًا أَوْ جَهْلًا قُصُورًا أَوْ تَقْصِيرًا أَوْ سَهْوًا. فَيَصِحُّ، پس درست ہوتا ہے، کو کیا درست ہوتا ہے؟ وہ عمل کہ جو زیادتی کے ساتھ انجام پایا ہے. لوتا بھی، اگر اس شخص نے مکلف نے اس عمل کو زیادتی کے ساتھ انجام دیا ہے، مع زیادت کے ساتھ انجام دیا، تو اس کا عمل صحیح ہے، چاہے عمدن ایسا کیا ہے. ٹھیک، مثلا کیا ہے ایجاب و قبول ہے، ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے تھا، اس نے تعدد مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا ہے. یا مثلا کپڑا ایک مرتبہ دھونا چاہیے تھا، اس نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھویا ہے. ٹھیک، فَيَصِحُّ لَوْ أَتَى بِهِ مَعَ زِيَادَةِ عَمْدًا تَشْرِيعًا، ولو تشریعاً نہیں کہ میں اپنی طرف سے مثلا اس کو کہتا ہوں کہ 4 مرتبہ دھونا چاہیے یا 3 مرتبہ، اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے. ولو مولا کی طرف بھی نسبت دے، لیکن وہ کیا ہے توسلیات ہے، توسلیات میں وہ چیز کیا ہے صادر اور خارج میں واقع ہوگی. اور جہلاً، چاہے جہل کیا ہے قصوری ہو، تقصیری ہو، سہواً انجام دے، ہر صورت میں کیا عمل اس کا صحیح ہوگا. وَإِنِ اسْتَقَلَّ الْعَقْلُ لَوْلَا النَّقْلُ بِلُزُومِ الْاحْتِياطِ لِقَاعِدَةِ الْاِسْتِحْجَاجِ، اگرچہ عقل مستقل ہے بلزوم الاحتیاط، احتیاط کے لازم ہونے کے لیے، کیونکہ لقاعدۃ الاشتغال کی وجہ سے. یہ اس وقت ہے لولا نقل، اگر نقل نہ ہوتی، لیکن نقل ہے لہذا اس حکم عقلی کی کوئی وقعت نہیں. نعم لو کان عبادۃ واتا بھی کذالک. اب بحث عبادیات میں ایک شخص ہے وہ زیادتی انجام دینا چاہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ انجام دوں. ٹھیک، لیکن قصد متفرق ہے. بس اوقات قصد یوں ہے کہ اگر یہ جو میں زیادہ کر رہا ہوں یہ ہوگا تو میں اس واجب اور فعل کو انجام دوں گا، عبادت کو، اگر یہ نہیں تو میں انجام نہیں دوں گا. یعنی اس کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان مکلف کے لیے جو داعی بنتا ہے وہ اس فعل پر جو امر اور وجوب آتا ہے وہ داعی بنتا ہے کہ اس فعل کو انجام دے. اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس فعل میں جو وجوب ہے وہ میرے لیے داعی نہیں بن رہا، میں اس زیادتی کی وجہ سے فعل کو انجام دے رہا ہوں. اب یہ اپنے طور پر یعنی اس کا ہم و غم فقط وہ امر داعی اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کی داعی کیا ہے؟ اس زیادتی کے ساتھ انجام دینا. ٹھیک،
تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس فقط اور فقط میرے لیے جو داعی عمل کے انجام دینے کا وہ یہ ہے کہ میں اس کو اس زیادتی کی وجہ سے انجام دے رہا ہوں. تو یہاں کہتے ہیں کہ اس کی عبادت جو ہے وہ مطلقاً کیا ہے؟ باطل ہے. باطل تو واضح سی بات ہے، کیونکہ عبادت کی صحت متوقف ہے کہ اس عبادت پر جو امر ہے، جو داعی بن رہا تھا مولا کے لیے کہ اس کے لیے امر جل کرے، اور مکلف کے لیے، کیونکہ عبادت کا معاملہ ہے، مکلف کے لیے تب درست ہوگا جب اس امر کا قصد کرے گا. اب اس نے اس امر کا قصد نہیں کیا، وہ اس کے لیے داعی نہیں بنا تھا. جو داعی تھا وہ ایک زیادتی والا جو جز تھا وہ داعی تھا. لہذا اب اصلاً سرے سے اس کی عبادت ہی کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہے. یا کہتے ہیں کہ مطلقاً باطل ہے کیونکہ سرے سے وہ نہیں ہے. ٹھیک، چاہے یعنی وہ جو زیادتی جو اس نے انجام دی ہے، چاہے وہ لوح محفوظ میں واقع اس مامور بھی کا جز ہو یا مامور بھی کا جز، جب یہ صورتوں میں، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ باطل ہے. یا کہتے ہیں کہ نہیں، ایک صورت میں باطل ہے کہ جب یہ زیادتی کا انجام دینا یہ واقع میں اس مامور بھی کے میں اس کا جز نہ ہو، اس کا حصہ نہ ہو، تو اس صورت میں باطل ہوگی، وَإِلَّا باطل نہیں ہوگی. تو کیوں اس صورت میں باطل ہوگی اگر اس کا جز نہ ہو؟ تو کہتے کہ وہی بات ہے کہ چونکہ اس نے بدایتاً ہی ایسا قصد کیا ہے کہ اس کے لیے وہ عمل داعی نہیں بن رہا، عمل کا جو وجوب ہے، جو امر ہے، وہ داعی نہیں بن رہا. لہذا پھر بھی کیا خلل آتا ہے قصد امتثال میں، تو اس کی عبادت باطل ہے. یہ تو وہ صورت ہے کہ جہاں ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ یا تو اس کے جو زیادتی کا ہے وہ واقع میں عمل دخالت رکھتا ہے یا عمل دخالت نہیں رکھتا، فرض کرتے ہیں کہ ہمیں علم ہو. لیکن جب اشتباہ حال ہو، ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کی زیادتی انجام دینا وہ واقع میں دخالت رکھتا ہے یا واقع میں دخالت نہیں رکھتا، تو یہاں کہتے ہیں کہ وہی قاعدہ اشتغال جاری کریں گے. ہم کہیں گے کہ مثلاً اس کے لیے جو امر تھا اس کے مطابق اس نے معطی بھی اور خارج والا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق انجام نہیں دیا، لہذا اشتغال الیقینی چونکہ پہلا وجوب اس کے اوپر آیا ہوا تھا، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ ابھی بھی آپ انجام دیں، کیونکہ آپ نے جو پہلا معطی بھی خارج میں انجام دیا ہے وہ کأنہ لم یکن ہے، وہ زیادتی کے ساتھ ہے، وہ مطابق معمور بھی نہیں ہے. لہذا وہ امر اول کما کان باقی ہے، اشتغال الیقین یقتضی فراغ الیقین کہ آپ دوبارہ اس کو انجام دیں. اس کو ملاحظہ فرمائیں. باقی ایک شک اور رہتی ہے. نعم لو کان عبادتاً، یعنی لو کان العمل عبادتاً ہو وَأَتَى بِهِ كَذَلِكَ، اور اس عمل کو اسی طرح انجام دیتا ہے، عمداً تشریعاً جہلاً وغیرہ تمام صورتوں کے ساتھ انجام دیتا ہے، لیکن اس مکلف کی اور اس شخص کی جو ہے عامل ہے اس کی نیت بہت ہی عجیب ہے کہ جو ایک مومن سے بہت ہی بعید ہے کہ ایسی نیت کرے. لیکن ہم فرض کرتے کہ تصور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کان عبادت میں وَتَابِی کذالک، کس طرح تابی کذالک علی نحو، ایسے طریقے پہ انجام دیتا ہے اس عمل کو کہ لو لم یکن للزائد دخل فیہ، کأنہ وہ یوں قصد کر رہا ہے کہ اگر اس زائد کا دخل فیہ فی الواجب نہیں ہے لما یدعو الیہ وجوبہ، لما یدعو الیہ یعنی الی الواجب والعمل وجوبہ، اس عمل کا جو وجوب ہے وہ داعی نہیں بن رہا. ٹھیک، اگر یہ زائد اس واجب میں فرض کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ولایت اتنی عزیز ہے کہ اگر یہ ولایت نہیں ہے تو میں اس کو انجام ہی نہیں دیتا عمل کو، میرا کیا کام صلاۃ سے. تو کأنہ وہ متعبد نہیں بن رہا کہ جو امر ہے صلاۃ میں اسی کی وجہ سے انجام دے رہا ہوں، نہیں، میں فقط اور فقط کس وجہ سے انجام دے رہا ہوں، اسے ولایت کی وجہ سے. اگر
لو لم یکن للزائد دخل فیہ فی الواجب او العمل، اگر وہ زائد چیز دخالت نہیں رکھتی اس واجب میں اور عمل میں تو اس کے لیے کوئی داعی نہیں تھا. لما یدعو الی العمل وجوب العمل یا وجوب الواجب، تو اس کے لیے کوئی اور داعی نہیں تھا. وجوب الواجب اس کے لیے داعی نہیں تھا. اگر ایسی نیت ہے جو کہ بعید ہے ایک مومن سے، تو یہ جو عبادت ہے لوکار عبادت ہاکذا لکان باطلا مطلقا، تو اس کی عبادت کیا ہے؟ مطلقاً باطل ہے، چاہے وہ زائد واقع اور حقیقت میں مامور بے کا جز ہو یا نہ ہو. او فی صورت عدم دخل ہی فیہ، یا اس کی جو صلاۃ ہے یا اس کی جو عبادت ہے وہ باطل ہوگی ایک اس صورت میں. او فی صورت عدم دخل زائد دخالت نہ رکھتا ہو واجب میں، ٹھیک، تو اس صورت میں باطل ہوگی. وَإِلَّا اگر وہ واقع میں دخالت رکھتی ہے تو اس صورت میں باطل نہیں ہوگی. یہ ایک شک ہے. کیوں باطل ہے؟ لِعَدَمِ قصد الامتثال، تو آپ یوں کہ لِعَدَمِ تحقق قصد الامتثال، قصد امتثال متحقق نہیں ہوا اس عبادت میں، کیونکہ قصد امتثال تو تھا اس امر کی نیت کرنا، اور اس نے تو اس امر کی نیت ہی نہیں کی ہے. اس نے کی ہے کہ اگر زائد ہے تو میں زائد کی وجہ سے عمل انجام دے رہا ہوں، میرا کیا کام اس واجب سے، میرا کیا کام اس امر سے. تو لعدم قصد الامتثال یعنی لعدم تحقق قصد الامتثال، یا قصد امتثال متحقق ہی نہیں ہوا ہے فی ہذہ صورت، اس وجہ سے اس کی صلاۃ یا عبادت جو ہے وہ فاسد ہے. مع استقلال العقل باللزوم العیادت مع اشتباہ الحال، اگر صورتحال مشتبہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس زائد کی واقع اور مامور بہ میں دخالت ہے یا دخالت نہیں ہے، صورتحال مشتبہ ہے، تو یہاں عقل کا مستقل فیصلہ ہے کہ آپ اعادہ کر لیں. کیوں؟ لقاعدۃ الاشتغال کی وجہ سے. مع استقلال العقل، اور یہ کہ عقل مستقل طور پر حکم لگاتی ہے بلزوم الاعادہ کہ آپ دوبارہ عمل کو انجام دیں عبادت کو. مع اشتباہ الحال، جب صورتحال مشتبہ ہو، پتہ نہ چل رہی ہو کہ یہ زائد کیا ہے وہ دخالت رکھتا ہے یا دخالت نہیں رکھتا. کیوں ہم لزوم اعادہ کریں؟ لقاعدۃ الاشتغال، اشتغال لیکن یقتضی فراغ وعما لو اطابی علی نحو یدعو الیہ علی ای حال کان صحیحا. لیکن اب یعنی وہ نہیں ہے کہ ہم جسے کہیں کہ متکبر تھا یا اپنی طرف سے وہ کر رہا تھا، لیکن تھوڑا سا یہ متدین بندہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جو داعی ہے وہ واجب کا وجوب ہی ہے، میں اس کی وجہ سے انجام دے رہا ہوں، ٹھیک، لیکن یہ ولایت پڑھ رہا ہے، کیا کریں اب اس کا، زیادتی کے ساتھ انجام دے رہا ہے، ٹھیک. تو ایک ہے معمور بہ کہ جس کے لیے امر آیا ہوا تھا کہ یہ آپ ہے، لیکن یہ کیا ہے جو خارج میں انجام دے رہا ہے عمل، جس کو معتیٌ بھی کہتے ہیں، اس میں ایک زیادتی ہے، ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ اب اس کا عمل کیا ہوگا؟ درست ہوگا. کیوں درست ہوگا؟ کہتے ہیں کہ میزان ہم نے آپ کو دے دیا ہے، پہلی حالت میں اس وجہ سے درست نہیں تھا کہ کیونکہ قصد امتثال متحقق نہیں ہوا تھا. اب الحمدللہ قصد امتثال متحقق ہوا ہے، ٹھیک، کیونکہ داعی جو ہے عمل کے لیے وہ وہی وجوب اور امر ہے جو آیا ہوا ہے اس فعل پر. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نسبت دے رہا ہوں کہ یہ شارع مقدس نے اس کو میرے لیے جز قرار دیا یا واجب کا جز قرار دیا، نہیں، بدون تشریح اور نسبت دیتے ہوئے شارع کی طرف فقط زیادتی کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ اگرچہ یہ کیا ہے، تشریح ہے، اپنی طرف سے اضافہ ہے، لیکن تشریح محرم نہیں ہے. محرم تب بنے گی جب وہ نسبت دے شارع کی طرف، لہذا زیادتی ہے لیکن وہ قادح نہیں ہے. اس کو ملاحظہ
اما لو اتا بھی علی نحو، لیکن وہ صورت کے لو اتا بھی اگر مکلف انجام دیتا ہے بھی اس واجب کو، اس فعل کو، علی نحو اس طرح انجام دیتا ہے کہ یدعو میں جو ہوا فاعلی ضمیر ہے وہ وجوب الواجب ہے یا امر کہیں، وہ وجوب الواجب، وہ امر، وہ دائی بن رہا ہے ہو مکلف کے لیے، الیہ اس واجب کی طرف، علی ای حال ہر صورت میں کیا ہے وہ انجام دینا چاہتا ہے، چاہے یہ زائد ہو، مامور بے کا واقع میں حصہ ہو، حصہ نہ ہو، شرط ہو، جزء نہ، اللہ ای حال فقط اور فقط اس کے لیے جو دائی ہے اس عمل کے لیے، وہ دائی کیا ہے؟ وہ وجوب الواجب ہے، وہ امر ہے کہ جو اس فعل پہ آیا ہوا ہے۔ تو لو اتا بھی کذالک کان صحیحا، یعنی کان عملہ صحیح، اس کا عمل صحیح ہو جائے گا۔ ولو کان مشرعا فی دخلہ الزائد فیہ بنحو ما عدم علمہ بدخلہ، اگرچہ ولو کان مشرعا یہ جو مکلف ہے اس طرح انجام دینے میں کیا ہے؟ تشریع کر رہا ہے۔ کس طرح تشریع کرا؟ فی دخلہ الزائد، اس مکلف نے داخل کیا ہے اس زائد چیز کو فی واجب میں، اس طرح یہ مشرع بن رہا ہے، تشریع کنندہ بن رہا ہے۔ ما عدم علم ہی بدخلی، اور اسے علم بھی نہیں ہے کہ یہ جو زائد چیز ہے اس مامور بھی میں، اس واجب میں دخالت رکھتا ہے یا دخالت نہیں رکھتا۔ تو پھر بھی ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کا عمل کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، کان صحیحا۔ تو کأنہ کوئی سوال کرے کہ کیوں صحیح ہوگا؟ فإن سے اس کا جواب ہے، فإن تشریعہ، وہ اس وجہ سے اس کا عمل درست ہے کہ کیونکہ اس مکلف کی جو تشریع ہے فی تطبیق المعطی مع المامور بھی ہے، اس نے تشریع فقط اتنی کی ہے کہ جو خارج میں عمل ہے وہ زیادتی کے ساتھ ہے، مع المامور بھی کے ساتھ، اس تطبیق میں اس نے زیادتی کی ہے۔ لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تشریع کر رہا ہو کہ یہ جو زائد چیز ہے یہ شارع مقدس نے جعل کیا ہے، یہ واجب ہے، جز ہے، شرط ہے، تو یہ تشریع محرم بنتی، نہیں، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ تو زیادتی کرنا کہتے ہیں کہ یہ جو معطی بھی ہے یہ زائد ہے، کس سے؟ مامور بھی سے، لیکن زائد ایسا نہیں ہے کہ جو تشریع محرم بن رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اور یہ جو تشریع جو ہے تطبیق معطی بھی مامور بھی میں جو ہے وہ لا ینافی قصدہ والامتثال وتقرب بھی علی کل حال، اور یہ جو تشریع جو ہوئی ہے تطبیق معطی بھی کی مامور بھی کے ساتھ، یہ منافات نہیں رکھتا، کس کے ساتھ؟ قصدہ الامتثال، اس مکلف نے جو امتثال کا قصد کیا تھا، وتقرب بھی کیا تھا، اس عمل کے واجب کا جو تقرب کیا تھا، علی کل حال اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتے۔ لہذا جب اس کے ساتھ منافات نہیں، اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم استصحاب کریں گے، استصحاب کے ذریعے سے اس کے عمل کو درست قرار دیں گے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جو زیادتی والا جز انجام دیا اس نے، اس سے پہلے تک تو اس کا عمل بالکل درست تھا، اب جیسے ہی وہ زیادتی والا عنصر انجام دیا اس کے بعد شک ہوتا ہے کہ آیا یہ جو زیادتی والا عنصر ہے آیا مخل اور مبدل ہے، تو ہم کہیں گے پہلے درست تھا، اب اسی استصحاب کو کھینچ کے لے آئیں گے۔ اگر کہتے کہ فی الحال آپ استصحاب کو چھوڑیں، استصحاب میں آگے بحث کریں گے تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ ثم انہ ربما تمسک، بسا اوقات تمسک کیا گیا ہے لصحت ما عطا بھی مع زیادت، کہ صحیح ہے ما وہ فعل، وہ واجب، وہ معطی بھی جو عطا بھی جس کو انجام دیا ہے اس مکلف نے، مع زیادت زیادت کے ساتھ اس کی صحت میں تمسک کیا گیا ہے، باستصحاب صحت، استصحاب صحت کا،
اس جز سے جز زیادتی سے پہلے عمل صحیح تھا، اس جز کے بعد شک ہو رہا ہے، اسی کا ہم استصحاب کریں گے۔ آگا کہتے ہیں کہ وہ لا یخلو من کلام، یہ بحث اور نزاع سے خالی نہیں ہے استصحاب، و نقض و ابرام سے خالی نہیں ہے۔ یہ بحث جو ہے خارجن اما هو المهم فی المقام، یہ کلام یہاں نزاع کرنا، نقض و ابرام کرنا، یہ یہاں کے مہم اور غرض سے خارج ہے۔ وہ یاتی تحقیق فی مبحث الاستصحاب انشاءاللہ تعالی، اس کی تحقیق مزید آئے گی مبحث استصحاب میں۔ الرابع انه لو علم بجزئیت شیء او شرطیته فی الجملہ ودار الامر بین ان یکون جزءا او شرطا مطلقا ولو فی حال العجز عنہ۔ تنبیہ رابع اس میں ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں فلاں اجزاء ہیں اور فلاں فلاں چیزیں شرط ہیں، لیکن ان کی یہ کیفیت معلوم نہیں کہ آیا وہ مطلقاً شرط ہیں یا بے حال قدرت شرط ہیں۔ ٹھیک، یعنی مطلقاً شرط ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو امر اور وجوب آیا ہوا ہے وہ دائر مدار ہے اس وجوب، اس جز اور اس شرط پر۔ اگر یہ جز متحقق ہوگا تو وہ امر بھی ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو وہ امر بھی نہیں ہوگا، یا یہ شرط ہوگی تو وہ امر بھی قائم ہوگا باقی ہوگا، اگر یہ شرط نہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی مطلقاً حیثیت، شارع نے اس کو مطلقاً چاہا ہے، ہر صورت میں اس کو چاہا ہے، یا ایسے صورتحال نہیں ہے کیونکہ شک ہے کیسے ہے اس جز کی حیثیت، یا پہلے والی صورت ہے مطلقاً چاہا ہے یا نہیں۔ شارع نے کہا کہ یہ آپ کے لیے جز ہے، یہ شرط ہے، لیکن جب تک آپ کے مقدور میں ہو تب تک، لیکن جب آپ کے لیے عاجز ہے، اس میں آپ انجام نہیں دے سکتے، تو پھر کیا ہے آپ کے لیے یہ جز میں اس کی جزیت کو رفع کرتا ہوں۔ تو اب فرق یہ پڑے گا کہ اگر ہم مطلقاً رکھتے ہیں، شارع نے کہا کہ یہ میں وجوب دے رہا ہوں اس فعل واجب کے لیے، لیکن یہ جو جز ہے فلاں فلاں یہ میں مطلقاً چاہتا ہوں، اگر یہ ہوں گے تو یہ وجوب ہوگا، اگر نہیں ہوں گے تو یہ وجوب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں جو جز ہم اس سے عاجز ہو جائیں گے تو اصل وجوب ہی کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اب ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، قسم ثانی میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ صورت مقید تھا کہ جب ہم اس پر قادر ہوں، اب جب کہ قادر نہیں ہے تو یہ جز فقط کیا ہے وہ خالی ختم ہو جائے گا، ہم اس کو نکال دیں گے کیونکہ انجام نہیں دے رہے، لہذا واجب کا مکان باقی ہوگا، اس کو ہم انجام دیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کیسے معلوم ہو کہ اس جز کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جز کی حقیقت ہم دو دلیلوں سے مستفاد کر سکتے ہیں، یا اس جز کی دلیل اس کو دیکھیں گے کہ وہ مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے، یا اصل واجب کی جو دلیل ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے۔ اس سے ہم کشف کریں گے کہ اس جز کی کیسے حقیقت ہے۔ پہلے ہم جائیں گے جز کی حقیقت کی طرف، جز کی جو دلیل ہے وہ مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے، وہ کیا چاہتی ہے کہ یہ مطلق چاہیے شارع مقدس کو، ہر صورت میں چاہیے؟ تو اگر ہر صورت میں چاہیے تو عجز کی صورت میں پھر وہ ساقط ہو جائے گا، عجز کی صورت میں کیا ہوگا، ساقط ہو جائے گا، اصل امر ہی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ شارع نے کہا کہ یہ مطلقاً ہرگز مجھے چاہیے۔ اگر جز کی دلیل نہیں ہے تو پھر ہم تمسک کریں گے کہاں، اصل واجب کی جو دلیل ہے ہم اس کو دیکھیں گے وہ مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے۔ وہ اگر مطلق ہے یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سے میں یہ عمل چاہتا ہوں حتماً مطلقاً مجھے چاہیے، چاہے آپ کسی ایک جز پر قادر ہوں یا قادر نہ ہوں، مجھے یہ عمل چاہیے، تو اس صورت میں اطلاع کا تقاضا یہ ہوگا کہ ولو ہم ایک جز پر قادر نہ ہو پھر بھی ہم اس بقیہ اس ماہیت کو انجام
دیں گے. تو یہ ہوگا جب اگر کوئی دلیل مثلا اطلاق میں سے ہو. اگر نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ہم عقل مستقل ہے کہ ہم کیا کریں گے, اصل واجب سے ہم برات کریں گے, کیونکہ شارع نے کہا تھا کہ آپ اس صلاۃ کو یا اس مائیت کو انجام دیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کیا اجزاء یا شروع تو میرے لیے مقدور نہیں ہے, تو اب ہم اس کو انجام نہیں دے رہے ہیں. اب شارع مقدس اگر عقاب کرنا چاہے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ عقاب بلا بیان ہوگا. اگر آپ کو حتماً چاہیے تھا تو آپ اس کے لیے بیان کرتے, اب بیان نہیں ہے تو لہذا یہ عقاب بلا بیان ہوگا. اس کو ملاحظہ فرمائیں. الرابع انه لو علم بجزئیت شیء او شرطیته فی الجملہ, اگر معلوم ہو جائے کسی شے کی جزئیت یا شرطیت, کسی شے کی شرطیت فی الجملہ معلوم ہے, یعنی اس کی جزئیت اور شرطیت کی حد تک تو علم ہے کہ یہ جز ہے اور شرط ہے, لیکن فی الجملہ ہے, یعنی مزید ہمیں زیادہ کا معلوم نہیں ہے کہ آیا علی کل حال اس کی جزئیت مطلوب ہے یا بعض صورتوں میں مطلوب ہے بعض صورتوں میں مطلوب نہیں, یہ معلوم نہیں ہے, فقط بالجملہ فی الجملہ تک معلوم ہے. وَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا مُطْلَقًا, اب امر دائر ہے کہ ان یکون وہ جو شے ہے وہ جزءً اور شرطً مطلقاً ہے, یعنی مولا حتماً و جزماً علی کل حال اس جز کو طلب کیا ہے اور شرط کو طلب کیا ہے. وَلَوْ فِي حَالِ الْعَجْزِ عَنِ الشَّيْءِ, اس شے کی جزئیت اور شرطیت سے ہم عاجز بھی کیوں نہ ہو جائیں پھر بھی مولا نے طلب کیا ہے اس کو, تو ہم یا ایک یہ صورت ہے مطلقاً وہ جزئیت ہے یا شرطیت ہے. وہ بین یعنی دار الامر بین یہ ایک حصہ تھا, وہ بین ان یکون جزءً اور شرطاً فی خصوص حال تمکن من ہو, یا یہ ہے کہ ان یکون جزءً یعنی وہ شے جز ہے اور شرطاً یا شرط ہے لیکن علی کل حال نہیں ہے, فی خصوص حال تمکن من الشیء, اس شے جو کہ شرط ہے یا جز ہے اس پر تمکن اور قدرت ہو تو یہ واجب ہے, جز ہے اور شرط ہے, والا نہیں ہے. تو امر اس دونوں میں دائر ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا, کہتے کہ فَيَسْقُطُ الْأَمْرُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ عَلَى الْأَوَّلِ, تو اگر صورتحال پہلی ہے کہ وہ شے جز ہے یا وہ شے شرط ہے, مطلقاً مولا نے چاہا ہے, کہا ہے کہ میں یہ آپ سے حتماً چاہتا ہوں, اس جز کو اس شرط کو حتماً چاہتا ہوں, اگر یہ ہے تو میرا اصل وجوبی ہے, یہ جز نہیں یا یہ شرط نہیں تو اصل وجوبی نہیں. تو اس صورت میں فَيَسْقُطُ الْأَمْرُ, امر ساکت ہو جائے گا. کون سا امر؟ جو کہ اصل واجب پر تھا, اس فعل پر جو امر تھا وہ ساکت ہو جائے گا. بالعجز عنہ, بالعجز اس جز اور شرط پر جو ہم اب عاجز ہو گئے ہیں اس کے عجز کی وجہ سے وہ امر ساکت ہو جائے گا. یہ کس بنا پر؟ علی الاول, کہ جب شے کی جزئیت اور شرطیت مطلقاً ہو. کیوں؟ لعدم القدرت حینئذ علی المامور بہ, کیونکہ مولا نے جب مطلقاً چاہا ہے تو عجز کی صورت میں کیا ہے, ہم قادر نہیں ہیں اس مامور بھی پر. تو جب قادر نہیں ہے تو غیر مقدور پر تکلیف نہیں ہوتی, وہ ساکت ہو جاتا ہے. لیکن اگر صورت ثانی ہو, لا علی الثانی, یعنی فیسقط الامر, اس صورت میں لا یسقط علی الثانی, دوسری صورت میں ساقط امر نہیں ہوگا. فیبقى الامر متعلقاً بالباقی, باقی اجزاء جو کہ مقدور ہیں اس پر وہ کیا ہے, متعلق ہوگا اور انہی کو ہم انجام دیں گے. وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُعَيِّنُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ, اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو معین کر لے کہ اس جز یا شرط کی کون سی صورت ہے, آیا مطلقاً چاہا ہے یا فی صورت القدرت چاہا ہے, کیا صورت حال ہے. تو آگا بیان کرتے ہیں کہ کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ جو معین کر لے کہ اس کی حیثیت کیا ہے, مطلقاً چاہا ہے یا
सूरत अल-तमक्कुन चाहे तो कहते कि मिन इतलाक, ये मिन बयान है मा युअय्यिनु अहद अल-अमरैन, और हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ न हो, माँ यानी एक ऐसी दलील न हो कि जो युअय्यिनु अहद अल-अमरैन, उन दो अमरैन में से यानी दो सूरतों में से एक सूरत को हमारे लिए मुअय्यन कर ले। सवाल करते कि वो मा युअय्यिनु अहद अल-अमरैन कौन हो सकती हैं? मिन उसको बयान कर रही है, मिन इतलाक दलील एतबार ही जुज़अन और शर्तन, उस दलील के जिस दलील ने एतबार किया था इस शय को कि ये आपके लिए जुज़ है या ये शय आपके लिए शर्त है, उस दलील के हम इतलाक की तरफ रुजू करेंगे। वो उसकी जो इतलाक है दलील का, वो भी हमारे लिए क्या है, एक राह हमवार करेगी और हमें मुतय्यन बताएगी कि ये कैसे है। अगर उस दलील का इतलाक है और कहा है कि ये शय मैं जुज़ के तौर पर हतमन चाहता हूँ मुतलकन, तो फिर भी हमें मालूम हो जाता है कि शारे ने इसको मुतलकन चाहा है, ठीक, तो हर हतमन चाहा है। तो अगर हम इस पर कादिर होंगे तो वाजिब का वाला अमर भी बाकी होगा, अगर इस पर कादिर नहीं होंगे, आजिज़ होंगे, तो असल वाजिब वाला अमर भी साकित हो जाएगा। ठीक, मिन इतलाक दलील एतबार ही एतबार शय, उस शय की एतबार करने वाली की जो दलील है उस शय को कैसे मोतबर किया है, जुज़अन जुज़ के तौर पर मोतबर किया है या शर्त के तौर पर मोतबर किया है। हम पहले उस जुज़ के दलील की तरफ रुजू करेंगे कि उसका इतलाक है या इतलाक नहीं। और इतलाक दलील मामूर बिही, या अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि इस जुज़ के लिए जो दलील है वो मुतलक वगैरह नहीं है, तो हम उस असल जो वाजिब है उसके दलील की तरफ रुजू करेंगे। और इतलाक दलील मामूर भी, असल जो कि मामूर भी है उसके दलील के इतलाक की तरफ हम रुजू करेंगे कि शारे ने क्या चाहा है। शारे ने चाहा कि मुझे हर हाल में सलात चाहिए। अगर एक मसलन जुज़ पर या शर्त पर आपको कुदरत नहीं, तो क्योंकि मौला ने कहा कि हर हाल में मुझे चाहिए, तो हम बकिया अज्जा के साथ उस माहियत को अंजाम देंगे। बहरहाल हम देखेंगे कि कौन सी दलील मौजूद है, या अज्जा की तरफ पहले जाएंगे वो उसकी दलील मुतलक है या नहीं, या फिर जाएंगे मामूर बिही की इतला की तरफ। लेकिन ये कब जाएंगे, मा इजमाल, ये मा कैद है कि इसके लिए हम दलील मामूर बिही के इतला की तरफ जाएंगे, लेकिन कब, मा इजमाल दलील एतबार ही और इहमाल ही, उस शर्त के साथ कि जब हम कहें कि इजमाल है दलील एतबार जुज़ और इहमाल ही, जुज़ पर एतबार करने वाली जो दलील है वो या मुजमल है या मुहम्मल है, वो ताम नहीं है, तब हम जाएंगे असले मामूर बिही वाली दलील के इतला की तरफ। तो अब हम इसको मिलाते हैं। ये तो एक बीच में ब्रैकेट में बैनल कौसैन था, मा युअय्यिनु अहदल अमरैन। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है मा युअय्यिनु अहदल अमरैन। अब क्या करें, न जुज़ का इतलाक है, फ़र्ज़ करते वो भी मुजमल है, न दलील मामूर बिही का इतलाक है, वो भी हम फ़र्ज़ करते कि मुजमल है। तो इस सूरत में ला इस्तक़ल्लल अक़्लु बिल बरात अनिल बाकी, तो यहाँ मुस्तकिल तौर पर अक़ल हुक्म लगाएगी बिल बरात अनिल बाकी, बकिया अज्जा पर भी वाजिब नहीं है, वजूब नहीं है। मैं कहता हूँ कि हो सकता है मौला मुझे इकाब करे, नहीं, फ़ैनल इकाब अला तर्क ही बिला बयान। अब जो हमने बाकी को तर्क किया है पूरे वाजिब को, इसको तर्क करने पर कोई इकाब नहीं होगा, इकाब बिला बयान होगा। वल मुआख़िज़तु अलैहि बिला बुरहान। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।